بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، ماہ شوال المکرم اسلامی مہینوں میں سے 10واں مہینہ ہے اور ماہ رمضان کے فوراً بعد ماہ شوال المکرم آتا ہے۔ ماہ شوال المکرم کے حوالے سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چنانچہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح مسلم حدیث نمبر 2815 ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان، جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے، ثم اتبعہ ستا من شوال، پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، کان کصیام الدہر، گویا کہ زمانہ بھر اس نے روزے رکھے ہیں۔ یہ حدیث حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح مسلم میں، سنن ابی داؤد، جامع ترمذی، مسند احمد اور مصنف ابن عبد الرزاق میں موجود ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مسند احمد بن حنبل کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح یہ حدیث صحیح ابن حبان میں اور صحیح ابن خزیمہ میں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے۔ اس حدیث پہ اگر آپ توجہ دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی ماہ شوال میں 6 روزے رکھتا ہے، خواہ یہ 6 روزے لگاتار رکھے یا جدا جدا رکھے، لیکن ماہ شوال میں جو آدمی یہ 6 روزے رکھتا ہے، ان روزوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ ساری زندگی کے روزے رکھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہاں ایک بات یاد رکھیں کہ صحیح مسلم کے اندر تو کانا کا صیام الدہر کے لفظ آئے ہیں کہ جو آدمی ماہ شوال میں 6 روزے رکھتا ہے اسے زمانہ بھر روزے رکھنے کا ثواب ہے، اور مسند احمد بن حنبل کے اندر اور دیگر کتابوں میں یہاں السنہ سال کا لفظ ملتا ہے۔ اب یہ 6 روزے رکھنے سے پورا سال روزے رکھنے کا ثواب کیسے ملتا ہے؟ تو یہاں بات یاد رکھیں کہ جب آدمی 30 روزے رمضان کے رکھ لے اور اس کے بعد 6 روزے شوال کے رکھ لے تو یہ 36 روزے بن جاتے ہیں۔ سورہ انعام آیت نمبر 160 میں اللہ پاک نے فرمایا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو آدمی دنیا کی ایک نیکی اللہ کے دربار میں لائے گا تو وہ 10 نیکیوں میں اکاؤنٹ ہوگی اور اسے اللہ 10 نیکیوں کے برابر ثواب دیں گے۔ اگر ہم 36 کو 10 سے ضرب دیں گے تو یہ 360 دن بن جاتے ہیں۔ یوں ان روزوں کی برکت سے آدمی کو سال بھر کے روزوں کا ثواب نصیب ہو جاتا ہے۔ یہاں ایک اور بات یاد رکھیں کہ یہاں ایک لفظ آیا ہے الدہر اور دیگر روایات میں السنہ کا لفظ آتا ہے، تو بظاہر دیکھنے والے کو پریشانی ہوتی ہے، کہیں تو لکھا ہے کہ 6 روزے رکھو، زمانہ بھر روزے رکھنے کا ثواب ہے، اور کہیں تو آتا ہے کہ اگر 6 روزے رکھو تو پورے 1 سال کے روزوں کا ثواب ہے۔ تو اس کو علماء نے یوں سمجھایا ہے کہ یہاں پر جو لفظ ہے السنہ یہ اصل ہے کہ 1 سال روزوں کا ثواب ہے، اور الدہر سے مراد بھی السنہ یعنی 1 سال ہے۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ بیان کیا گیا کہ جو آدمی ہر سال رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد 6 روزے ماہ شوال کے رکھ لے تو یقیناً یہ ساری زندگی جو اس طرح کرے گا تو اس کی ساری زندگی روزوں میں گزرے گی اور روزوں کے ثواب سے بہرہ مند ہو کے وہ اپنی زندگی گزار رہا ہوگا۔ لہٰذا اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ماہ رمضان کے بعد 6 روزے شوال کے رکھے، لگاتار رکھنا چاہے تو لگاتار بھی رکھ سکتا ہے اور جدا جدا رکھنا چاہے تو جدا جدا بھی رکھ سکتا ہے۔ یہ روزے رکھنا مستحب ہے، باعث ثواب ہے، رکھنے پر ثواب ہے۔ ہاں اگر کوئی نہیں رکھتا تو اس پر کوئی ملامت نہیں اور اسے اس پر کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا۔ یہاں ایک بات یہ بھی یاد رکھے کہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں غلط فہمی کی بنیاد پر کہ ماہ شوال میں روزے رکھنے کے بعد بھی ان کی اپنی علیحدہ سے عید ہوتی ہے۔ ایسی کوئی بات شریعت میں ثابت نہیں۔ شریعت میں عید، اس کا ٹائم، عید اس کا دن، شریعت اسلامیہ میں عید متعین ہے، 6 روزوں کی کوئی عید نہیں ہے۔